ایک ساتھ ایسے تھے جنہوں نے باہر سے ایک ڈیلیگیشن آیا, اس کی ٹکٹس اور ہوٹل کے پیسے کلیم کیے, اور وہ جب اس ڈیلیگیشن کو پتا چلا تو انہوں نے خط لکھا کہ ہم نے خود اپنی ٹکٹ بھری ہے اور خود پیسے دیے, لیکن میں اس کو نکال نہیں سکا ہوں آج تک. اب آپ مجھے بتائیں, وہ قانون کو میرا فرض ہے ایز اے لیجسلیٹر چینج کرنا چاہیے کہ میرے صوبے کے بچوں کو بہتر لوگ ملے یا نہ ملے. مراد علی شاہ صاحب کی یہ گفتگو آپ نے سنی, چیف منسٹر سندھ ہیں. بہت امپورٹنٹ ایشو کی طرف انہوں نے اٹینشن پوری قوم کی کروائی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تعلیم ہم جانتے ہیں اب ہماری قوم کا زیور ہے, ترقی کی راہ میں سب سے امپورٹنٹ وہ ٹول ہے جس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. پر تعلیمی اداروں کے اندر معیار, وہاں پہ بیٹھے ہوئے وائس چانسلرز کا لیول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے شاید تعلیم کم دے رہے ہیں اور مس گائیڈ اور مس لیڈ زیادہ کر رہے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں, مراد علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں ہم پوری قوم کو کہ کرپشن واضح ہے وائس چانسلرز کی, لیکن ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ان کو فارغ کر سکیں, ان کو گھر بھیج سکیں, ان کو سسپینڈ کر سکیں, ان کو اندر بند کروا سکیں یا ان سے وہ پیسے ریکور کروا سکیں. میں مندو خیل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سر, کہ ہمارے ملک میں 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, ہمارے لیجسلیٹرز کیا کر رہے ہیں, کیسی قانون سازی کر رہے ہیں؟ کیونکہ عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے خوشی یہ ہوتی کہ مراد علی شاہ صاحب آج یہ کہتے کہ یہ پرابلم تھا, ہم نے اسمبلی میں جا کے قانون سازی کی, اب میں نے ان وائس چانسلر کو پکڑ کے بند کروا دیا ہے. سیڈلی وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے قانون ساز اسمبلی میں قانون صرف رئیسوں کے لیے, بڑے بڑے لوگوں کے لیے, بڑے بڑے اداروں کے لیے بنتے ہیں. غریب عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری لا میکر سے اور لا میکنگ اسمبلیز سے. مندو خیل صاحب. جتوئی صاحب دیکھیں, میں آپ سے شروع میں عرض کر چکا ہوں, جو آرٹیکل 239 ہے وہ ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ قانون میں آپ رد و بدل کر سکیں. جو قانون یعنی ہمارے جو بزرگوں کا اس وقت کے جو قوانین تھے یا جو ان کی ایک رواج تھا, وہ آج کل کے معاشرے میں سارے فٹ نہیں ہوتے. میں خود اپنے خاندان میں جب جاتا ہوں گاؤں تو یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگوں کے اس وقت کے حالات کے حساب سے جو قوانین یا اصول بنائے تھے, اور وہ اصول اگر اچھے ہیں, آج کے وقت کے برابر ہے تو اس کو برقرار رکھے, جو آج کے وقت کے برابر نہیں ہے تو اس کو ہم چینج کرتے ہیں. تو اسی طرح قوانین بھی اسی طرح ہے کہ وقتاً فوقتاً جب اس طرف چیزیں آ جاتی ہے, یا آپ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی بات کی, تو یقیناً آپ دیکھیں ماضی میں یونیورسٹی کے حوالے سے جو تھی وہ وزیر اعلیٰ کے پاس وہ اختیار آ گئے. اب جو کرپشن کے حوالے سے ایک چیز ہے, تو یہ ساری چیزیں تو جب وہ اٹھیں گے تو اسی حساب سے ڈیبیٹ کا حصہ بنے گے. جب ڈیبیٹ کا حصہ بنے گے تو یقیناً اس کے اوپر قانون سازی بھی ہوگی. بالکل ٹھیک. غزالہ سیفی صاحبہ, ایک چیف منسٹر کا یہ کہنا کہ میں نے چوری ریڈ ہینڈڈ پکڑی ہے اینڈ سٹل میں ان وائس چانسلر کو سزا نہیں دے سکتا, اور اتنی ساری قانون سازیاں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ملک میں, اس معاملے کے اوپر قانون سازی نہیں ہوتی ہے. آپ کی رائے اس کے اوپر میڈم؟ کہ پہلی تو چیز یہ ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنے بھی وائس چانسلرز ہیں وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں یا وہ میرٹ اپوائنٹمنٹس ہیں. اگر وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں تو یقیناً چیف منسٹر جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ ان کو چیک کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تو اوپر کے لیول کی بات کر رہے ہیں, یونیورسٹی لیول تک ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کتنے بچے ہیں جو یونیورسٹی لیول ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں. ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت سندھ میں کتنے گوسٹ سکولز ہیں, ریگولر پرائمری سکولز کتنے گوسٹ سکولز ہیں جہاں پہ بکریاں اور دمبے اور گائیں پل رہی ہیں, جہاں کے ٹیچرز جو ہیں انہوں نے پچھلے 3.5 مہینے سے ہڑتال کی ہوئی ہے, اسکول کھل کے نہیں دے رہے ہیں. غریب بچہ جو ہے وہ ویسے ہی بہت ہی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے, اس کے پاس نہ پراپر کلاس روم سچویشن ہے, نہ بلیک بورڈز ہیں, نہ پراپر پڑھی لکھے اچھے ٹیچرز ہیں, نہ کوئی ان کے پاس گیم فیسیلٹی ہے, نہ کوئی اسپورٹس کی فیسیلٹی ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ تعلیم کے شوق میں اسکول کی طرف آتا ہے تو وہاں پہ ان کو تعلیم بھی نہیں مل رہی ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اگر ایک وائس چانسلر نے ایک کوئی ایسی چوری چکاری کی ہے اس کو یقیناً ہینڈل کیا جانا چاہیے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیف منسٹر سندھ بہت خود بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں باتوں کو, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, اور ان کو اتنے دن ہو گئے سندھ کے اوپر حکومت کرتے ہوئے, تو ان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ عام آدمی اور ہمارے جو قوانین ہیں, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے حساب سے ہر بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق ہے تعلیم یافتہ ہونے کا اور فری ایجوکیشن کا. تو اگر رائٹ فار فری ایجوکیشن ہر بچے کو ہے
تو ہمارے وہ بچے جو کہ اسکول جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ اتنے ہزاروں لاکھوں بچے سندھ میں آؤٹ آف اسکول ہیں، اور پھر ان کو واپس بھیجنے کے لیے کیا ترکیب کی جا رہی ہے اس پہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہمارے پاس ایک لارج نمبر آف پیپل جو کہ تعلیم سے دور ہوں گے تو ہم ان کو کہاں انڈکٹ کریں گے؟ بالکل ٹھیک غزالہ صاحبہ، بالکل ٹھیک. لیٹ می ٹیک دس ڈسکشن ٹورڈز عظمیٰ کاردار صاحبہ، کیونکہ ایجوکیشن ان کے بھی دل کے بہت قریب ہے. عظمیٰ صاحبہ، ایک چیف منسٹر کا یہ اعتراف کرنا کہ میں ایک وائس چانسلر کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتا ایون دو کہ میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہے، پھر ظاہر سی بات ہے میں غزالہ سیفی صاحبہ کی باتوں کو یقین مانوں گا، صحیح مانوں گا کہ کیونکہ ہمارا چیف منسٹر ایک وائس چانسلر کو چوری پکڑنے کے بعد بھی سزا نہیں دے سکتا، تو پھر ان چھوٹے چھوٹے چوروں کو کیا سزا دے گا؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ. جی طلحہ، دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. اگر کسی کی کوئی چوری یا امبیزلمنٹ یا ناقص کارکردگی پکڑی گئی ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے ایک انسٹیٹیوشن کو یا اس کے اسٹوڈنٹس کو، تو اس کے خلاف ایکشن انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں فوراً جو ریموول ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا، آپ کو کوئی نہ کوئی جو کیس ہوتا ہے اس کے رولز کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. یہاں پہ پنجاب میں تو وائس چانسلر جو لگائے جاتے ہیں وہ چیف منسٹر کی ثوابدید سے لگوائے جاتے ہیں، اور ان کو بہت سختی سے اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، اور جو بہت ایک جن کی جو کلیئر ان کی ساری پیچھے ہسٹری ہے اور ان کی کوالیفیکیشن اور کمپٹنس میں بھی کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے، انٹیگریٹی بھی ہے، ان کو لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کا، آپ کے ملک کے فیوچر کا یہ سوال ہے، اور یہ ہائر ایجوکیشن میں تو اور بھی زیادہ اس کو آپ کو ایک تنقیدی نگاہ سے اور ایک ڈیٹیل سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو پنجاب میں تو یہ سچویشن نہیں ہے. اب اگر سندھ میں یہ ہے تو چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے دوبارہ رولز کو زیر غور لائیں، اور اگر ان میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہے جس میں ان کی پاور بڑھ سکتی ہے تھوڑی اس پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر ضرور رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ان کو ریویو کریں. اور جو بلاول صاحب نے اپنی ٹویٹ میں میڈم ایک اور بات کہی تھی تعلیم کے حوالے سے، کہ تعلیم کا وہ شعبہ ہے جو واپس اب وفاق کو جائے گا، جو 18ویں ترمیم سے صوبوں کو گیا تھا، اور جو اطلاعات ہمیں اندر سے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں جو سلیبس کا سسٹم ہوتا ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ سلیبس ہوگا اس والی ڈگری کے لیے، وہ وفاق کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صوبوں میں جو منتقلی ہوئی تھی اس سے نقصان ہوا اور اب واپس بھیج کے اس کی کریکشن کی جا رہی ہے. تعلیم کا معیار اوور آل پاکستان میں آپ جانتی ہیں میڈم، پڑھا لکھا ہم اسے کہتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکے اور پڑھ سکے اپنا نام، تو اندازہ کیجئے پڑھے لکھے جاہل کتنے ہیں ہمارے اس ناقص تعلیمی معیار کی وجہ سے. عظمیٰ صاحبہ، تو آپ اگری کریں گے اس بات پہ کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے تعلیم کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں میں تو خود ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میرا 25 سال کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے یہ اسٹڈی کی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور جو ایک سلیبس ہوتا ہے نا وہ ایک پالیسی گائیڈ لائن اور ایک جو آپ کا پورا نقطہ نظر، ایک نیریٹو جو ہوتا ہے، قومی نیریٹو، نیشنل نیریٹو جو ہوتا ہے، وہ ایک ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر صوبہ اپنا علیحدہ بنا کے نظریہ تو وہ آگے پیش کرنا شروع کر دے. یو ہیو ٹو ہیو ون پالیسی، ون گائیڈ لائن، اور ایک ہمارا جو ہے وہ پورا نیشنل سلیبس ہونا چاہیے. آگے جو ڈپارٹمنٹس کی ایکسیکیوشن ہے، مطلب اسکولوں کا دیکھنا، انفراسٹرکچر، کوالٹی آف ٹیچنگ، ساری باقی جو چیزیں ہیں وہ مجھے میرے تو خیال میں وہ صوبوں کے پاس ہی رہنی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے اس میں آتا ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، رادر دین کہ آپ اس کو فیڈرل ٹیریٹری میں صرف ایک سلیبس کو الائن کرنے کے لیے آپ وہ ان کے حوالے کر دیں. اور باقی جو ہے میرے خیال میں as far as I am concerned، جو میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، جو ڈے ٹو ڈے ایگزیکیوشن ہے وہ صوبوں کے پاس ہی رہنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. غزالہ سیفی صاحبہ، آپ کی رائے میڈم؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن اور ہیلتھ بھی ان کے پاس ہے،
تو جب ایجوکیشن اگر ہر صوبہ اپنے اپنے پرائم منسٹر یا اپنے چنیدہ لیڈر سے بھی ریلیٹڈ کوئی سلیبس ایک اہم چیز ہے، یقیناً ایک اہم چیز ہے، اور میں بھی ایجوکیشن سے وابستہ رہی ہوں بہت سال اس کراچی شہر میں ہی، اور میرے بچے بھی الحمدللہ ٹاپ سکولز میں پڑھے ہیں، اور میں نے ان کے سلیبس سے، ان کی انڈرسٹینڈنگ سے، کیونکہ ہم بھی ایک گروپ کا حصہ رہے جہاں پہ سلیبس تیار ہوتا تھا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سلیبس یقیناً ایک اہم رول پلے کرتا ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ میں، مینٹل ایبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے، اور ان کو ہسٹوریکل فیکٹ کو صحیح طور پہ پیش کرنے کے لیے. مگر اگر ایجوکیشن 18ویں ترمیم کے وجہ سے صوبوں میں منتقل ہوا تو اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا بغیر کسی میرے خیال میں اس کو برا مانے ہوئے کہ پنجاب میں اس کو اس طرح سے استعمال ہوا ہے پولیٹیکلی، اور پولیٹیکلی صوبے میں استعمال ہونا کسی بھی سلیبس کو ایک اچھی طرح سے نہیں دیکھا جاتا ہے، جہاں پر اور بہت سارے اچھے ریفارمز ہو رہے ہوں، ایجوکیشن بہتر طور پہ چل رہی ہو، اور لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہوں، تو میرے خیال میں سلیبس از ڈیفینیٹلی اے ٹول آف لرننگ اینڈ آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک اچھا سلیبس جو ہے وہ آگے لے کے جاتا ہے. مگر اب جیسے ہم نے پریزنٹ کیا تھا ایک سنگل نیشنل کریکولم کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم مدارس کو بھی اس میں شامل کریں گے، کیونکہ مدارس کے بچے جو ہیں اور جو دوسرے بچے، سارے بچے جو ہیں وہ ایک ہی دھارے میں، قومی دھارے کے اندر آئیں، تاکہ تمام بچے جو ہیں وہ ایک طرح سوچیں. ایک میز پہ آپ کیا کبھی شادی پہ یا کسی جگہ پہ کوئی بچوں کی یونین ہوتی ہے، خاندان میں، فیملی میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیگریگیشن ہو جاتا ہے. جو انگلش میڈیم سکول والے بچے وہ الگ بیٹھ جاتے ہیں، اردو میڈیم والے الگ بیٹھ جاتے ہیں. تو سنگل نیشنل کریکولم پریزنٹ کرنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ سارے لوگ ایک قومی دھارے میں آئیں، سارے بچے،